نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، آج کا موضوع اور ٹاپک مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصیٰ کا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اور اسلام میں مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اور آخر دنیا کے تمام غیرت مند مسلمان مسجد اقصیٰ سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے تحفظ اور بقا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانی مسجد اقصیٰ کے لیے دینے کو تیار ہیں. محترم دوستو، اس سے پہلے میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ مسجد اقصیٰ کون سی مسجد ہے، چونکہ آج ہم مسجد اقصیٰ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کون سی مسجد ہے. تو ہم جسے عام طور پر مسجد اقصیٰ کہتے ہیں اس کے اور بھی کئی نام ہیں، جیسے المسجد الاقصیٰ اور الحرم القدسی الشریف وغیرہ. یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم یعنی القدس میں موجود ہے، جو ان دنوں غاصب صہیونی اسرائیل کے قبضے میں ہے. یہ ریڈ لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور بلیک لائن کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قبلہ ہے جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعمیر کیا تھا، اور بلو لائن کے اندر قبۃ الصخرہ ہے جسے عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ نے تعمیر کیا ہے، اور زیادہ تر مسلمان اسی کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ محض مسجد اقصیٰ کا ایک حصہ ہے. مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی. شرعی طور پر اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ ہے. قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد کا ذکر آیا ہے. اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہیں کہا گیا ہے. انہی وجوہات کے پیش نظر دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصیٰ اور قدس کو بڑی عقیدت و محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر مسجد حرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں سارے انبیاء علیہم السلام کی امامت کی، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد سے سفر معراج پر روانہ ہوئے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر مبارک کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک یعنی فلسطین اور یروشلم تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. یقیناً وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے. مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مسجد اقصیٰ کی جانب ہی رخ کر کے تقریباً 17 مہینے تک نمازیں ادا کی. صحابی رسول حضرت برا بن عاصب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے، آپ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی طرف ہو. مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے
جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام کے تقریباً 40 سال بعد رکھی گئی۔ اس حوالے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا، پھر کون سی مسجد ہے جس کو مسجد حرام کے بعد تعمیر کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مسجد اقصیٰ۔ میں نے سوال کیا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ اور فاصلہ اور وقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ پھر پوری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ملے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تاسیس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ اور بعض محدثین نے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیر تجدید کی، اسی طرح مسجد اقصیٰ کی تجدید یعقوب علیہ السلام یا داؤد علیہ السلام نے کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تکمیل کی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصیٰ سے حج یا عمرے کا احرام باندھ کر حج یا عمرہ ادا کرنے والوں کو اگلے اور پچھلے گناہوں کے معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو مختلف ابواب کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کیا جائے، اور وہ ہیں مسجد حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد اقصیٰ۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصیٰ میں ایک پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے ثواب کے برابر بتایا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی کی ایک نماز اپنے گھر میں ثواب کے اعتبار سے ایک نماز کے برابر ہے، اس کی نماز محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی نماز جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی نماز مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اس کی نماز میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی شخص کی ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد اقصیٰ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اسی مسجد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ اسی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث میں آیا ہے۔ نماز والے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اولاً اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نماز کی تعداد کی کمی کی درخواست کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب 15 جولائی 1099 عیسوی کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے 538 ہجری یعنی 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا، تو
تو مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کی خرافات سے اور ان کی بےہودہ چیزوں سے پاک کیا۔ 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ادھر چند سالوں سے پھر قدس اور مسجد اقصیٰ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے، مگر آج بھی مسجد اقصیٰ، اس کا انتظام و انصرام اردن کی وزارت اوقاف اور شؤون مقدسات اسلامیہ کے تحت ہے۔ میرے محترم دوستو، اپنے بچوں کو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ سرزمین معراج ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کی محبت ہمارا عقیدہ ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کی محبت عبادت ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کی عزت مسلمانوں کی عزت اور مسجد اقصیٰ کی بربادی مسلمانوں کی بربادی کی علامت۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدس اور مسجد اقصیٰ کو ان ظالم و جابر اور غاصب لوگوں کے قبضے سے آزاد کرا دے، اور فلسطینیوں کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے، اور ان کو اور زیادہ ہمت حوصلہ عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی ان کی مدد کرنے کی ہمت، حوصلہ اور طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور تمام مسلم حکمرانوں کو متحد ہو کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے